بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از مدرسہ عربیہ رائیونڈ 24 صفر 1447 بمطابق 19 اگست 2025 مکرمین و محترمین، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ احباب بخیریت ہوں گے اور دین متین کی عالی محنت کو سیکھنے اور سارے عالم میں عام کرنے میں مشغول ہوں گے۔ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، اور جو کچھ اس مخلوق میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا ہے۔ البتہ دنیا و آخرت میں آنے والے ہر قسم کے اچھے برے حالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت مصلحت سے انسان کے اعمال سے جوڑ دیا ہے۔ حالات کے آنے پر ہرگز پریشانی، بے چینی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی قسم پرسی اور بے سر و سامانے ہونے کی حالت میں اللہ جل شانہ کی طرف پوری طرف متوجہ ہونا ہے اور 100% اس پر اعتماد اور پورا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ کے غیر سے نگاہ ہٹ کر صرف اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر جمی رہے۔ انبیاء علیہ السلام پر حالات آتے تھے تو اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، سیلاب، آفات، مشکلات، یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت مسلمہ کو ایک تنبیہ ہے، ایک پیغام ہے اور ایک بیداری ہے۔ یہ وقت غفلت اور سستی کا نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے در پر جھکنے کا اور اعمال کو درست کرنے کا ہے اور استغفار کرنے کا ہے اور اپنا رخ اللہ جل شانہ کی طرف موڑنے کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہاتھ اٹھا کر اللہ جل شانہ کے حضور میں گڑ گڑاتے، اپنی امت کو دعا، استغفار اور صدقہ اور خیرات کی تلقین فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات بھی یہی بتاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط آیا تو کئی راتیں آنسو بہاتے، امت کے حال پر روتے، اپنا کھانا عام مسلمانوں کے برابر کر دیتے، ہر موقع پر لوگوں کو صدقہ استغفار کی ترغیب دیتے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچی تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج اگر سیلاب یا آفات کسی ایک علاقے میں آئے ہیں تو باقی یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ان کی آزمائش ہے، نہیں، یہ ہم سب کی آزمائش ہے، یہ ہم سب کے لیے تنبیہ ہے۔ ہم ان کو دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، ان کے لیے دعاؤں کا بڑھانا اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا۔ یہ آفات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھروں کو قرآن اور ذکر سے آباد کریں، مساجد کو نماز اور دعاؤں سے آباد کریں، استغفار کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کم و پیش اوقات کی پیدل جماعتیں چلائی جائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آنسوؤں سے بھی اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اپنے اعمال سے بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ جب بندہ اللہ جل شانہ کی طرف پلٹتے ہیں تو زمین پر اپنی برکتیں لوٹا دیتی ہے، اور آسمان سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہم سب مل کر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، آپس میں شفقت، ہمدردی، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ جل شانہ کو راضی کر لیں۔ یہی راستہ ہماری نجات اور کامیابی کا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کی درخواست۔ فقط والسلام بندہ نظر الرحمن عفی عن۔ اس خط کی نقول اپنے ذیلی مراکز اور علاقوں میں بھیج دی جائیں۔ اس خط کی وائس کو اور اس خط کو ساری دنیا میں مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ اس خط کو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ حضرات بھی اس دعوت و تبلیغ کی محنت میں شریک ہو جائیں۔ آپ حضرات کو بھی شریک کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جب امت مسلمہ پر حالات آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ تو اس پر جو چیزیں ہمیں اعمال ہمارے مرکز رائے ونڈ سے بتائے گئے، تو اس کو کوشش کریں کہ ساری دنیا میں کونے میں آخری کونے پر بسنے والا جو مسلمان ہے اس تک بھی یہ آواز پہنچ جائے، اور کلمے کی آواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز دنیا میں بسنے والے آخری انسان تک پہنچ جائے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے اور یہ دعوت و تبلیغ کا پیغام ہے جو میری بھی ذمہ داری ہے، آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، مسلمان مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور مسلمان عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ناصر و حامی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔